السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم قرآن شریف پڑھنے سے متعلق چند ہدایات ہیں، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں تو اس سے پہلے ان ہدایات کے اوپر عمل ضرور کریں اور ان ہدایات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن شریف پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو قرآن پڑھنے میں دلچسپی بھی پیدا ہوگی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں پڑھیں، یعنی قرآن مقدس جس زبان کے اندر نازل ہوا ہے اس کو اسی زبان کے اندر پڑھیں۔ قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجہ اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیں، یعنی اہل عرب جس طریقے سے قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں اور ان کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے اور جس حسن کے ساتھ وہ تلفظ کی ادائیگی کرتے ہیں اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں اگر آپ اس انداز میں پڑھتے ہیں اور ان کے لب و لہجے کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی بہت لطف آئے گا اور سننے والے کو بھی بڑا مزہ آئے گا۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ اور سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، سوائے سورہ توبہ کے۔ دوران لیکچر ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے متعلق آپ کو قواعد بھی بتائے ہیں اور سورہ توبہ کے متعلق بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو خیر، تلاوت آپ جب بھی شروع کریں تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ دوران تلاوت سورت شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھیں، یعنی آپ پہلے سے تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں اور درمیان میں کوئی نئی سورت اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف تسمیہ پڑھیں، یعنی جب بھی آپ قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھے اور درمیان میں جتنی بھی صورتیں شروع ہو جائے تو وہاں پہ صرف آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ دوران تلاوت کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ اگر کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو تو قرآن کریم کو بند کریں اور دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کریں۔ یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اگر کسی نے کوئی بات ان سے کہہ دی یا کسی نے سلام کر دیا تو وعلیکم السلام کہتے ہیں، اور اس کے بعد بات چیت کرنے کے بعد پھر جب وہ قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن شریف پڑھنے سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر کے اندر بھی بتایا تھا کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ کب پڑھتے؟ جب سورج شروع ہوتی ہے۔ تو آپ نے کسی سے بات چیت کی، آپ نے کسی کو سلام کا جواب دیا، اس کے بعد میں آپ نے کلام کیا، اب آپ کو دوبارہ قرآن شریف پڑھنا ہے تو یہاں پر آپ کو اعوذ باللہ یعنی تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دوران تلاوت اگر ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت ختم ہونے کے بعد پھر ہم دوبارہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تلاوت کے درمیان میں 1 سے لے کے 29 حرف اور انہی 29 حرف کے اوپر پوری عربی کا ڈیپینڈ ہے، یہی الفابیٹ کے ذریعے سے جملے بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظ بنتے ہیں، لائنیں بنتی ہیں اور پورا قرآن شریف انہی حرفوں کے ذریعے سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ 29 حرف ہیں، ہر حرف الگ ہے، ہر حرف کا مخرج الگ ہے، تو ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ پڑھے، کسی حرف کو کسی حرف کے جیسا بھی نہ پڑھے اور کسی حرف کے بدلے کوئی دوسرا حرف بھی نہ پڑھے، بلکہ جو حرف ہے اس حرف کو اسی جگہ سے پڑھے اور اس کی صفت لازمہ صفت عارضہ کے ساتھ پڑھے، اسے دوسرے حرف سے نہ بدلے۔ اس کے بعد میں حرکات کو اتنا نہ کھینچے کہ حروف بن جائے۔ حرکات یعنی زیر، زبر اور پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ اب اگر یہ کسی حرف کے اوپر آ جائے اور اس حرکت کو آپ کو لمانا نہیں ہے، جس حرف کے اوپر حرکت موجود ہے اس حرف کی آواز آپ کی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی آواز لمنی نہیں چاہیے ہماری، یعنی اس حرف کو لما کر نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ جس حرف کے اوپر اگر حرکت ہے، ایک مثال لے لیتے ہیں ہم، با زبر با، تو با زبر با پڑھے گی، با زبر با، اس طریقے سے آواز کو کھینچ کر نہیں پڑھے گی۔ اسی طریقے سے اگر بازر بی لکھا ہوا ہے تو بازر بی، صرف اتنا پڑھے گی، ایسا نہ ہو کہ بازر بی ہم نے اس کو تھوڑا سا کھینچ لی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہم پیش کی مثال لے لیتے ہیں تو با پیش بو، یعنی اس کو ہم اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے کہ با پیش بو، تو یہ آواز کو ہمارا لمانا ہو جائے گا، کھینچنا ہو جائے گا۔ تو جس حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس حرف کو اسی حرکت کی بنیاد کے اوپر پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز تھوڑی بھی کھینچی جائے۔
حروف مدہ کی مقدار پوری ایک الف کے برابر کر دیں. یعنی حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا. جیسے جیسے لیکچر کے اندر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بھی معلومات دیں گے، لیکن ہم ہدایت کے متعلق بات کر رہے ہیں تو آپ سنتے چلے جائیں کہ حروف مدہ کی مقدار ایک الف کے برابر کر دیں. یعنی جہاں کہیں بھی حروف مدہ آئے، الف، واو، یا، تو انہیں تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں. حرکات و سکنات میں تبدیلی نہ کریں. یعنی اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ جو حرکت زیر زبر پیش ہے، سکنات جہاں پہ رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، یہ تمام چیزوں کے اندر تبدیلی نہ کریں. یعنی جہاں نہیں رکنا ہے وہاں پہ آپ رک جائیں گے، اور جہاں رکنا ہے وہاں آپ نہیں رک رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن شریف پڑھنے کے متعلق ہدایات ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ عمل کریں. پر حروف کو پر اور باریک حروف کو باریک ادا کریں. اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے آپ کو حروف مستعلیہ کے متعلق بتایا کہ کون سے حرف پر ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے پر پڑھا جاتا ہے، اور ان کو کس طریقے سے موٹا پڑھا جاتا ہے، اور باریک حرف کو کس طریقے سے باریک ہم کر کے پڑھتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر آپ نے ہمارا وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو حروف مستعلیہ یہ اس کا ہیڈنگ ہے، آپ اس کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں پر حرف کے بارے میں اور باریک حروف کے بارے میں. تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کریں، اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں. اب یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ تلاوت ہمیں ٹھہر ٹھہر کر کرنی ہے. یعنی قرآن شریف کا ایک ایک حرف، اس حرف کی ایک ایک صفت اور تمام قواعد اور ضوابط کے ساتھ، جامع الوقوف کے ساتھ، یعنی ٹھہرنے کی جگہوں کے ساتھ، حرف مد وغیرہ کے ساتھ ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اگر ہو سکے تو سمجھ کر پڑھیں. اب یہاں پر یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن شریف کو اگر ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اور زیادہ بینیفٹ ہے. یعنی اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے نازل فرمایا تو کیوں نازل فرمایا. وہ ایک قانون کی کتاب ہے، تو کس طرح کا وہ قانون ہے جو انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے. تو آپ اگر قرآن شریف کا ترجمہ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ڈبل بینیفٹ ہے. قرآن شریف کو خوشلہانی سے پڑھیں، اس طرح قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کی آواز کے ذریعے سے آپ اگر قرآن شریف کو زینت بخشتے ہیں تو واقعی میں قرآن شریف پڑھنے کا آپ کو بھی مزہ آئے گا، اور جو سنے گا اس کو بھی بہت اچھا لگے گا. جب آپ قرآن شریف کو خوش لہانی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے دل و دماغ کے اندر تراوٹ پیدا ہوگی، اور مزاج کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے گی، جس سے آپ کو سننے میں بہت زیادہ لطف آئے گا، اور آپ کا دل دماغ ایک دم سکون محسوس کرے گا. تو قرآن شریف کو خوش لہانی سے پڑھنے کی آپ کوشش کریں. یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ قرآن شریف کو خوش لہانی سے پڑھتے ہیں، اور خوش لہانی سے پڑھنے کی وجہ سے اگر قواعد میں، ضوابط میں غلطیاں ہوتی ہیں، مخارج میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو یہاں پہ خوش لہانی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ترتیل کی روشنی میں ہی قرآن شریف پڑھنا ہے. اگر آپ خوش لہانی سے پڑھتے ہیں اور اس کے اندر قواعد و ضوابط بھی مکمل ادا ہوتے ہیں، اور قواعد و ضوابط کے ساتھ اگر آپ خوش لہانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو بالکل پڑھیں. اختتام تلاوت پر خیر و برکت کی اور قبولیت کے لیے دعا کریں. تو جب آپ کا قرآن شریف پڑھنا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خیر و برکت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے اندر خیر و برکت عطا فرما، میرے علم و عمل میں برکت عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت عطا فرما. اس طریقے سے آپ دعا کر لیا کریں، اور ہمارے چینل کو آپ دیکھتے رہیں، اسی طریقے سے اپنے علم و عمل کے اندر اضافہ کرتے رہیں، اور ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں تاکہ آپ قرآن شریف کو تجوید کی روشنی کے اندر پڑھتے رہیں یا پڑھنا سیکھ جائیں. تو آج کے لیکچر کے اندر اتنا ہی. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ چلاتے ہیں جیسے کہ واٹس ایپ ہوا، فیس بک ہوا، انسٹاگرام ہوا، یا آپ کوئی ویب سائٹس وغیرہ چلاتے ہیں یا ادر اپلیکیشنس وغیرہ چلاتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں. جس طریقے سے جیسے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے اسی طریقے سے دوسرے بھی ہمارا ویڈیو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں، اس لیے آپ اس کو ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. السلام علیکم.